السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئے مضمون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی اردو ڈائجسٹ اگست 1988 کے میگزین سے میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے حضرت عثمان کا مشفقانہ کردار رضی اللہ عنہ۔ اس کے مصنف ہیں حافظ افروغ حسن۔ حافظ افروغ حسن تو بڑا بہترین مضمون مصنف نے تحریر کیا ہے، نہایت ہی ایمان افروز اور معلوماتی مضمون ہے، اور جسے پڑھ کے ہمیں اپنے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں بڑی بہترین معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ان کی زندگی سارے اہم واقعات انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیے ہیں، تو آپ بھی مستفید ہوں گے اس سے، اور جو حضرات بھی سنیں گے اس سے مستفید ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی کے سامنے گفتگو ہو تو ہم بتا سکیں ان کو۔ تو شروع کرتے ہیں، آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکام کو حکم دیا ہے کہ عوام کے راعی اور محافظ ہو کر رہیں۔ ان کو عوام پر اس لیے بالادستی نہیں کہ وہ ان سے صرف عشر اور خراج وصول کریں، یعنی حکمران بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیکس وصول کریں۔ اس امت کا ابتدائی دور اس طرح شروع ہوا کہ عمال کی حیثیت رائی کی سی تھی، صرف روپیہ وصول کرنے والے کی سی نہ تھی۔ وہ دور عنقریب آ رہا ہے جب حکام صرف وصولیابی کریں گے اور عوام کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں حیا، امانت داری اور وفا لوگوں سے اٹھ جائے گی۔ یاد رکھو، یہ تمہاری بہترین سیرت ہونی چاہیے کہ تم بنظر غیر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لو، ان کو دیے جانے والے حقوق اور وصول کیے جانے والے استحقاق کا تجزیہ کرو، یعنی ٹیکس وغیرہ کا۔ ان کا مال انہیں عطا کرو، جو ان کے ذمہ نکلتا ہو وہ وصول کرو۔ پھر درجہ بدرجہ دشمنوں پر نظر رکھو اور ذہنوں کے ساتھ پاس وفا کا خیال رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ہدایت ہیں جو ہر حکام کو جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف حکمران بن کے بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا، جو ذمہ داریاں ہیں حکمرانوں کی وہ یہاں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں آپ کہ یہ خلیفہ راشد کی ہدایت سے ایک اقتباس ہے، یعنی یہ وہ ہدایت شروع میں لکھی ہیں جو حضرت عثمان بیان کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اس کا مختصر خلاصہ انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد کی ہدایت سے ایک اقتباس ہے جو اس نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی مملکت اسلامیہ کے تمام سول حکام کے نام جاری کی تھیں، یعنی وہ ہدایت تھیں جو بھی میں نے پڑھی، حضرت عثمان نے اپنے سرکاری عہدیداروں کے نام جاری کی تھیں۔ ان ہدایت کے ایک لفظ سے شفقت و محبت، ہمدردی، خیرخواہی کی مہک پھوٹتی اور پورے ماحول کو معطر کرتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اس شخصیت کے ہیں جس کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ عفت و حیا کے پیکر تھے، ان کا دل محبت الہی اور عشق رسول سے معمور تھا۔ اسی محبت اور عشق نے ان کے دل کو وہ درد اور سوز عطا کیا تھا جس کے باعث ان کی دولت کے خزانے ہر وقت سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ مہمان نوازی، صلہ رحمی، غریب پروری ان کے محبوب ترین مشاغل تھے، اور یہی ایک مسلمان حکمران کے ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایک مثال پیش کر دی اپنی زندگی سے۔ آپ کے خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا تعلق قبیلہ قریش کے ذیلی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ قریش نے جو مختلف مناصب قائم کیے تھے ان میں
عقاب یعنی علم برداری کا منصب بنو امیہ کے پاس تھا، یعنی قبیلے کی سرداری ان کے پاس تھی۔ جنگ کے زمانے میں فوجوں کی تیاری اور عین لڑائی کے وقت فوجی دستوں کی سپہ سالاری اور علم برداری اسی خاندان کی ذمہ داریوں میں داخل تھیں۔ بڑی اہمیت حاصل تھی بنو امیہ کو قبیلہ قریش کے اندر، یہ جو شاخ تھی بنو امیہ۔ ولادت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کے مطابق حضرت عثمان واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اروی بنت کریس تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ پیشہ حضرت عثمان بڑے ہو کر تجارت کا پیشہ اختیار کیا انہوں نے، اور دور دراز علاقوں اور ملکوں کے بے شمار سفر کیے۔ وہ شروع جوانی ہی سے ان تمام برائیوں اور گندگیوں سے پاک رہے جو اس وقت سوسائٹی میں عام تھیں۔ اللہ نے آپ کے کاروبار میں برکت دی، رفتہ رفتہ آپ ان لوگوں میں شمار ہونے لگے جو مال و دولت کے لحاظ سے مکے میں سب سے نمایاں تھے۔ اپنے مزاج کی مناسبت سے ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ گہری تھی جو معاشرے میں اخلاقی اور کاروباری نقطہ نظر سے اچھی اور نیک شہرت کے حامل تھے۔ انہی دوستوں اور ہم نشینوں میں حضرت ابوبکر کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت ابوبکر آپ کے اچھے دوست بھی تھے۔ قبول اسلام حضور پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ آپ کے گھر والے اور آپ کے رفیق خاص حضرت ابوبکر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائی تھیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ بات فرمائی کہ آپ کے رفیق کا خاص ابوبکر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دوستوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا، وہ علم النصاب کے ماہر تھے اور شہر کے ہر شخص کو عموماً اور قریش کے ہر فرد کو خصوصاً اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ہر فرد کی نفسیات اور مزاج سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ دعوت کا کام آگے بڑھانے میں حضور کی مددگار ثابت ہوئے۔ اسی کوشش کے نتیجے میں اصلاحی تحریک کو چند ایسے باصلاحیت اور بلند ہمت افراد مل گئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہی خوش بخت انسانوں میں حضرت عثمان بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر کی کوششوں سے پھر حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے تھے۔ انہی خوش بخت حضرت عثمان بھی تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 34 سال تھی جب حضرت ابوبکر نے انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، تم سمجھدار بھی ہو اور مدبر بھی، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت بھی رکھتے ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری قوم بت پرستی پر کس شدت سے جمی ہوئی ہے؟ کیا یہ پتھر کے ٹکڑے کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت دے کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ کیا تم رغبت کرو گے کہ ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی بات سنو؟ یعنی اس طرح پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر نے اسلام کی دعوت دی حضرت عثمان کو۔ تو جواب میں حضرت عثمان نے کہا ضرور۔ حضرت عثمان نے جواب دیا۔ دونوں ساتھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے عثمان کو دیکھتے ہی فرمایا، خدا کی جنت میں داخلہ قبول کرو، میں تمام بنی نوع انسان کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ یعنی ملاقات ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دعوت اسلام دے دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا، ابن سعد نے طبقات میں حضرت عثمان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ میں حضور کے الفاظ سن کر اپنے قابو میں نہ رہا، فوراً مسلمان ہو گیا اور توحید و رسالت کا اقرار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے فوراً عمل کیا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عثمان نے حضور کے سامنے اپنے تازہ ترین سفر کا واقعہ اس طرح بیان کیا، یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام کی طرف گیا تھا۔ حضرت عثمان اپنے سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام کی طرف گیا تھا، واپسی میں ہم لوگ معاون اور زرقا کے درمیان آرام کر رہے تھے کہ میں نے بیداری کی حالت میں کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے سونے والے اٹھو، جلدی کرو، کیونکہ احمد نام کے پیغمبر مکے میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ میں اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ یعنی عثمان نے سفر کے درمیان میں یہ آواز سنی، کہیں سے آ رہی تھی، اٹھ پر کھڑے ہو گئے اور فوراً پھر اسی
پتہ کرتے ہوئے حضور تک پہنچ گئے تھے وہ۔ مورخین کے نزدیک اسلام میں داخل ہونے والوں میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ قدرت نے مال و دولت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کو ظاہری حسن و وجاہت سے بھی نوازا تھا۔ محدث ابن عساکر نے آپ کی شکل و صورت کی جو منظرکشی کی ہے اس کی تفصیل ذہن میں درج کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان نہایت حسین و جمیل شخص تھے، قد درمیانہ، نہ پست نہ طویل، شکیل صورت، رخسار پتلے، داڑھی خوب گنجان، رنگ گندمی، سرخی مائل، گھنے بال، جوڑوں کی ہڈیاں چوڑی، سینہ اور کمر کشادہ، کانوں تک لٹکی ہوئی گھنی زلفیں، موٹی موٹی پنڈیاں، بازو لمبے جن پر بال خوب اگے ہوئے تھے، اونچی ناک، چہرے پر چیچک کے نشان اور دانت سونے کے تاروں سے پیوستہ تھے۔ یہ مختصر سا حلیہ بیان کیا انہوں نے۔ حضرت عثمان کی ان ظاہری اور باطنی خوبیوں نے انہیں معاشرے میں ایک اہم اور بلند مقام عطا کر دیا تھا۔ وہ قبیلہ قریش میں سب سے بڑے نسبدان تھے۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لکھنے پڑھنے میں مہارت، وسیع تجربہ، آپ کی فطری ملنساری، نرم مزاجی اور خوش خلقی، آپ کی مجلسی تہذیب و عزاداری کے انداز تھے، یعنی بڑے اچھے ادب و آداب کے بھی وہ مالک تھے۔ شرف لازوال حضرت عثمان کی فطری کمالات میں جس بات نے گراں بہا اضافہ کر دیا وہ آپ کی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ سے شادی تھی۔ حضور نے اپنی چہیتی بیٹی ان کے عقد میں دے کر ان کی اعلیٰ خوبیوں کی تصدیق کر دی۔ یعنی اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر دی جن کا نام تھا رقیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کے قبول اسلام اور سیدہ رقیہ کے ساتھ ان کی شادی پر ان کی خالہ خالدہ سعدی چند اشعار بھی کہے تھے۔ بہترین انسان ارشاد نبوی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ حضرت عثمان کی شخصیت کا جب اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو وہ شرف انسانی کے نہایت بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔ سیدہ رقیہ سے شادی کے بعد آپ کی سیرت کا یہ اخلاقی اور معاشرتی پہلو کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پورے مکے میں یہ بات بطور ضرب المثل مشہور تھی کہ کسی نے روئے زمین پر بہترین اور مثالی جوڑا دیکھنا ہو تو حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھ لے، یعنی جوڑا مکے میں مشہور ہو گیا۔ اس معاملے میں جہاں سیدہ رقیہ کے حسن سیرت اور سلیقہ شاعری امور خانہ داری میں ان کی مہارت کو بہت بڑا دخل تھا، وہاں حضرت عثمان کی شریفانہ اور مشفقانہ طرز عمل کا بھی نمایاں حصہ تھا۔ ان کی خواندگی اور ازدواجی زندگی کے پرمسرت اور فرحت انگیز پہلو کی ایک ہلکی سی جھلک اسامہ بن زید کی ایک روایت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے سالن کا ایک پیالہ دے کر مجھے حضرت عثمان کے یہاں بھیجا۔ جب میں گھر میں گیا تو سیدہ رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ دونوں کے چہروں پر مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت عثمان کے روئے مبارک کو۔ جب میں واپس آیا اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا تم اندر گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا، بھلا تم نے ایسے خوش خرم اور خوبصورت میاں بیوی کو پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس وقت اسامہ بن زید کی عمر 10 سال سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضرت عثمان حضرت رقیہ کے بارے میں، تو اس بچے نے بھی آ کے بڑی تعریف کی اور وہ تصدیق کی کہ واقعی وہ بہت اچھے اخلاق کے، اچھے شکل و صورت کے دونوں میاں بیوی ہیں اور نہایت قابل تعریف ان کی شخصیت اور اخلاق ہیں۔ تو بچے نے بھی آ کے ان کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوگی کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی حقائق تھے، واقعات تھے جو میں نے پیش کیا۔ اب جیسے جیسے مضمون آگے بڑھے گا اور واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اور حضرت عثمان کی شخصیت کے اور پہلو سامنے آئیں گے ہمارے سامنے، تو انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔